آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، جس کے ضمن میں ہماری پچھلی نشست کا موضوع تھا علم کے لغوی، اصطلاحی اور قرآنی معانی، استعمالات اور اطلاقات کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اس امر پہ ہم نے روشنی ڈالی کہ نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا اور اساسی اور بنیادی وصف اور امتیاز اور کمال وہ علم ہے۔ اس ضمن میں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید سے کیا، جن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا، سیدنا داؤد علیہ السلام کا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر جمیع انبیاء علیہ السلام کا ذکر مشترکہ طور پر، کہ جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور حکمت کو نبوت و رسالت کا خاصہ قرار دیا ہے اور اس کا بنیادی وصف اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا امتیازی کمالت قرار دیا ہے، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت اس کائنات میں، نظام نبوت و نظام رسالت بپا ہی ڈیوائن نالج مہیا کرنے کے لیے ہوا ہے، قطعی علم عطا کرنے کے لیے انسانیت کو نبوت و رسالت کا نظام اللہ تعالیٰ نے بپا کیا ہے۔ نبوت چشمہ ہے علم قطعی کا، نبوت و رسالت چشمہ ہے علم ربانی کا، علم حقانی کا، جو کہ وحی الہی پر مشتمل ہے۔ اب آج ہم اسی موضوع کو آگے قرآنک ریفرنسز کی روشنی میں بڑھا رہے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کرنے والی وہ یہ کہ قرآن مجید نے خود قرآن کو ہی، یعنی وحی الہی کو علم قرار دیا ہے، خود قرآن کو علم قرار دیا گیا ہے۔ اور میں اس پچھلی آیت کریمہ سے، جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا، بات کا آغاز کرتا ہوں، پھر آج کی تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ پر آ جاتا ہوں۔ کل میں نے سورہ علق کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی، تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی وحی کے نزول کی ابتدا ہی موضوع علم سے کی، گویا یہ بعثت ہے، وحی قرآنی کے نزول کی ابتدا یہی بعثت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے، آپ کا اعلان نبوت ہے، اور آپ کی نبوت کے اعلان کا افتتاح ہے، اوپننگ ہے، بگننگ ہے، نبوت کی بگننگ نہیں ہے، اعلان نبوت کی بگننگ ہے۔ یہاں بھی ایک بات واضح کر دوں، مغالطہ نہ رہے، کہ نبوت کی بگننگ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت سے ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی عمل میں نہیں آئی تھی، تو آپ تو اس وقت جب عالم ارواح میں سب روحیں تھیں،
اور عالم بشریت کی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے، اور آپ کے چشمہ نبوت کا فیض ارواح انبیاء کے لیے اس وقت بھی جاری و ساری تھا۔ نبوت کی یہ بگننگ نہیں ہے جو 40 سال کی عمر مبارک پر ہوئی۔ حدیث صحیح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے اور حدیث ہے صحیح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جید اور صحیح سند کے ساتھ، آپ کو کے لیے نبوت کب واجب کی گئی؟ اور مختلف کتب حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ کسی جگہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، کبھی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان ابھی مارز تشکیل میں تھے، یعنی ان کی تخلیق جسدی سے پہلے بھی میری نبوت قائم تھی اور اس کا اجرا تھا۔ تو نبوت کی بگننگ تو بڑی پہلے سے ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان خود آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی تصدیق ہے۔ جب وہ پنگوڑے میں تھے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بغیر شوہر کے یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو؟ تو آپ کو امر الہی تھا کہ بولنا نہیں، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو آپ نے پنگوڑے میں لیٹے ہوئے حضرت مریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ ایک دن کا بچہ پنگوڑے میں جس کو تو نے رکھا ہے تو یہ کیا بولے گا، کیا جواب دے گا، اس سے ہم کیسے پوچھیں؟ اتنی بات پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور فرمایا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی پیدائش کے پہلے دن سے اعلان کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو حضور علیہ السلام کی نبوت کے اعجازات و کمالات تمام انبیاء کی نبوت کے اعجازات و کمالات پر فائق بھی ہیں، محیط بھی ہیں، جامع بھی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اگر نبوت کا اعلان پہلے دن سے نبوت کا اثبات ہو رہا ہے تو حضور علیہ السلام کی نبوت معاذ اللہ 40 سال کے بعد اس کا اثبات کیسے ہو؟ یہ اس شان میں نقص واقع ہوتا ہے نبوت عیسوی کے مقابلے میں، جو کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو بائی دی وے ایک بات آ گئی تھی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب اعلان نبوت ہوا، اظہار نبوت، اعلان نبوت، اس کو بعثت کہتے ہیں، تو 40 سال کے بعد نبوت شروع نہیں ہوئی، بعثت کا دور شروع ہوا اعلان نبوت کے ذریعے۔ تو گویا اعلان نبوت جب کرایا گیا اور قرآن مجید کی وحی کا نزول، اس کا آغاز ہوا، تو اس کا پہلا مضمون، پہلا سبجیکٹ، پہلا چیپٹر وہ بھی علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کا پہلا شرف علم ہوتا ہے۔ اصل میں اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہا ہوں، ورنہ پہلی وحی کے طور پہ کوئی اور مضمون بھی اتارا جا سکتا تھا، کسی اور سبجیکٹ کو بھی ایمفسائز کیا جا سکتا تھا۔ پہلی وحی کا مضمون علم کا بنایا جانا یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نبوت کا پہلا اظہار، پہلا وصف اور پہلا امتیاز اور پہلی شان اور پہلا کمال نبوت اور رسالت کا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار کرتا ہے، وہ بھی علم ہے۔ اس لیے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق، اور اس نے انسان کو علق سے، رحم مادر میں ایک معلق وجود سے پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ ایک پورے کے پورے سائنٹیفک نالج کی ایک فل برانچ کی نشاندہی کر رہی، بنیاد بن گئی پوری ایمبریالوجی کی۔ بایولوجی میں ایمبریالوجی کی پوری جو سائنس ہے اس کی بنیاد یہ آیت کریمہ بنی کہ اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا، اور علق کہتے ہیں جو معلق، اسی سے معلق ہے، اسی سے تعلق ہے، اسی سے تعلیق ہے، معلق ہونا، لٹکنا۔ رحم مادر میں ایک وجود معلق ہوتا ہے، اس سے پیدا کیا، علقہ۔ پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے، آپ دیکھیے پہلا لفظ اقرأ، پڑھیے، نہ صرف پہلی وحی، نہ صرف پہلا مضمون، میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ اول وحی قرآنی کا جو پہلے نازل ہوئی وہ بھی علم ہے۔ اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔
یہاں نبوت کا سب سے پہلا وصف اور نبوت کی سب سے پہلی شان اور نبوت کا سب سے پہلا امتیاز بھی اجاگر ہوا، اور ایٹ دا سیم ٹائم احکام قرآنی میں علم کی اہمیت، پڑھنے لکھنے کی اہمیت بھی اجاگر ہوئی، اور امت مسلمہ کے لیے اس کا ریلیونس بھی اجاگر ہوا کہ سب سے بڑھ کر تمام امتوں میں سب سے بڑھ کر امت محمدی کا فریضہ پڑھنا لکھنا ہے۔ جہالت امت محمدی کا شیوا نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے اس کا شیوا پڑھنا لکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک دور جدید کے تمام علوم کی بنیاد رکھی، اور ویسٹرن ورلڈ اور ایسٹرن ویسٹرن ورلڈ میں جتنا نئے علم کا دور کا تاریخ کا آغاز ہوا ہے اس کا مؤسس، اس کا بانی اسلام بنا۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کو اگر آپ نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہو تو میری کتاب سیرت الرسول ہے۔ سیرت الرسول 14 والیومز میں ہے جو میں نے لکھی ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر۔ تو اس کے جو پہلے 2 والیومز ہیں وہ مقدمہ ہے، جیسے علامہ ابن خلدون کا مقدمہ ہے تاریخ پر ایک والیوم میں، اسی طرح اس سیرت الرسول کی جو کتاب ہے 12 والیومز میں، اس کے اوپر 2 والیومز فقط مقدمہ کے ہیں، تو ٹوٹل 14 والیومز بن گئے انشاءاللہ۔ یہ کتاب اویلیبل ہے۔ تو یہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر میں نے کچھ چیپٹرز مختص کیے ہیں سبجیکٹ کے اوپر، جس میں سیرت کی کانسٹیٹیوشنل سگنیفیکنس بیان کی ہے، سیرت کی ایڈمنسٹریٹو سگنیفیکنس بیان کی ہے، سیرت کی ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل سگنیفیکنس بیان کی ہے، سیرت کی کانسٹیٹیوشنل سگنیفیکنس، لیگل سگنیفیکنس، جورسپروڈینشل سگنیفیکنس، لیگل کی پولیٹیکل سگنیفیکنس، لیگل کی اکنامک سگنیفیکنس، لیگل کی سوشل سگنیفیکنس، لیگل کی مورل ایتھیکل سگنیفیکنس، لیگل کی کلچرل سگنیفیکنس، لیگل کی ایکڈیمک اور سائنٹیفک سگنیفیکنس۔ یہ مختلف اینگلز کو میں نے اجاگر کیا ہے الگ الگ ابواب میں۔ تو اس کے 2 ایک ابواب اس طرح ہیں بہت جامع اور ضخیم، جو اس سبجیکٹ پر آپ کو بڑا عظیم اور وسیع مواد مہیا کریں گے، ویسٹرن اسکالرز کی کتابوں سے، اورینٹلسٹ کی کتابوں سے، ویسٹرن تھنکرز کی کتابوں سے، مسلمانوں کے حوالوں سے نہیں، مغربی مفکرین اور محققین کے حوالوں سے، کہ کس طرح اسلام بانی ہے تمام جدید سائنسز کا، خواہ وہ بیالوجی ہے، خواہ وہ باٹنی ہے، خواہ وہ اناٹمی ہے، خواہ وہ ایمبریالوجی ہے، خواہ وہ کوسمالوجی ہے، خواہ وہ جیالوجی ہے، خواہ وہ اینتھروپولوجی ہے، خواہ وہ کیمسٹری ہے، بائیو کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ایسٹرو فزکس ہے، انجینئرنگ ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپتھومیلوجسٹ، الغرض جتنے علوم اور مختلف برانچز سائنس کی، ماڈرن میڈیسن ہے، سرجری ہے، جتنے علوم اور فنون کرتے چلے جائیں، ہر ایک کا بانی دور جدید میں اس 1000 سال کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی اس کا بانی اسلام ہے۔ میں نے ریفرنس اس لیے دے دیا کہ کوئی اس کو محض ایسا دعویٰ نہ سمجھے کہ محبت اسلام میں مسلمانوں کا دعویٰ ہے، یا عقیدت اسلام میں مسلمانوں کا ایسا ہے ایک بڑھ ہے معاذ اللہ کہ جس کی کوئی دلیل نہیں۔ میں نے آپ کو کتاب اپنی ریفر کر دیا، آپ اس میں پڑھ لیجئے۔ تو اسلام بانی بنا، وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام کی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی علم تھا، اقرا، لکھنا پڑھنا۔ اور پھر دوسری آیت جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد، اس میں پہلی آیت علم توحید کا بیان کر رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، علم توحید دے رہی ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو اس میں خالق و مخلوق کا رشتہ ہے، علم توحید ہے، وحدانیت کا علم ہے، توحید کی معرفت ہے۔ دوسرا علم سائنس کا علم دے رہا ہے، دوسری آیت خلق الانسان من علق، کہ انسان کی پیدائش میں مادر میں کس طرح ہوئی، دوسرا سائنٹیفک نالج کی بنیاد ہے دوسری آیت۔ تیسری پھر اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، اور آپ کا رب ہی بڑی بزرگی والا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر شان الوہیت اور اس کی عظمت الوہیت کے تذکرے ہیں، اور اس میں معرفت ہے، سلوک ہے۔ پھر الذی علم بالقلم، پھر ذرائع علم کا بیان ہے چوتھی آیت میں، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اب اس میں اشارہ دیا کہ سورسز آف نالج کیا ہیں، لکھنا کا پروسیس، پڑھنے کا پروسیس، پھر اس میں بکس کو ڈیولپ کرنا، کتابوں کو، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کتابوں کا زیادہ رواج تک نہ تھا، اور جس سوسائٹی میں آقا علیہ السلام یہ پیغام دے رہے تھے علم بالقلم، اس میں قلم سے لکھنا گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا،
گھٹیا عمل سمجھا جاتا تھا۔ وہ امی ہونے، ان پڑھ ہونے اور لکھنے پڑھنے سے گریز کرنے پہ فخر کرتے تھے۔ اندازہ کریں ایک ایسی سوسائٹی جس میں یہاں لکھنا پڑھنا گناہ ہے، جرم ہے، عیب کی بات ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ لکھنے کا، نہ پڑھنے کا، نہ کتاب کا، نہ مدرسہ کا، نہ سکول کا۔ اس سوسائٹی میں سب سے پہلا پیغام نبوت آقا علیہ السلام دے رہے ہیں، الذی علم بالقلم، قلم سے لکھنے کا پیغام دے رہے ہیں، فرسٹ میسج۔ اور اس آپ آج کی سوسائٹی میں نہ دیکھیے، آج جب علم کا فروغ ہے، یہ علم کی سوسائٹی ہے، علم کا کلچر ہے، جگہ جگہ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، علم کے بغیر لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی عزت اور کوئی جینا نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں، آپ 1400-1500 سال پیچھے کی سوسائٹی میں جائیے، خواہ وہ ویسٹ تھا، خواہ وہ انگلینڈ تھا، امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا، نارتھ امریکہ، خواہ وہ انگلینڈ تھا، خواہ وہ یورپ تھا، اس وقت ویسٹرن ورلڈ یورپ تھی، یورپ کو بھی لے لے، اندھیرے میں تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، علم کا کوئی وجود نہ تھا، سائنس کا کوئی وجود نہ تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ تو مشرق کا بھی یہ عالم تھا۔ تو اس سوسائٹی میں پھر جب حضور علیہ السلام آئے تو عرب کی سوسائٹی، پیگن عرب سوسائٹی، جہاں قلم اٹھانا اور کتاب پڑھنا اور لکھنا یہ جرم تھا، وہ فخر کرتے تھے اپنے ان پڑھ ہونے پر، نہیں لکھتے نہیں پڑھتے، بس یاد رکھتے ہیں بات کو۔ اس سوسائٹی میں اندازہ کریں کتنا بڑا ریولوشنری میسج تھا، کتنا بڑا انقلابی پیغام تھا، اور کتنا انقلاب انگیز اقدام تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کے اس میسج کا، کہ بگننگ کی پڑھنے سے اور علم بالقلم لکھنے سے، پڑھیے اور لکھیے، امت کو میسج دیا جا رہا ہے۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا اور ہر اس چیز کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا وہ تمام میدان قیامت تک جو مخفی ہیں علم کے باب میں، ان کو کھوج لگانا، کرید لگانا، ریسرچ کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، پھر اس کے راستے کھول دیے ریسرچ کے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آقا علیہ السلام بحیثیت نبی اور رسول، جن میں علم کی کوئی کمی نہ تھی، کوئی کمی نہ تھی، ازل سے ابد تک سارے علوم کے خزانے حضور علیہ السلام کی جھولی میں اللہ رب العزت نے ڈال دیے تھے۔ ازل سے ابد تک کل علوم کائنات، کلیات و جزیات آقا علیہ السلام کو عطا کر دی تھی۔ قرآن مجید نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا اور ہر اس شے کا علم دیا اے حبیب مکرم جو آپ نہیں جانتے تھے، جس چیز سے آپ لا علم تھے، ہر اس چیز کا آپ کو علم عطا کر دیا۔ تو اللہ ماکا سے ما لم تکن تعلم کی نفی ہو گئی، ما لم تکن تعلم ہٹ گیا، یعنی جس چیز میں لا علمی تھی، لا علمی مٹ گئی اور وہاں علم آ گیا، تو علم کامل عطا ہو گیا، علم محیط عطا ہو گیا اس خلق میں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے آگے بھی اسی طرح علم محیط دیا درجہ خلق میں، فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ جو آیت کریمہ آج پڑھی، شاید فرمایا کہ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ہر اس چیز کا علم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو حضور کے درجے اور مرتبے کے مطابق جمی علوم عطا کر دیے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے درجے، مرتبے اور امت کے حال اور ظرف کے مطابق ان کو جمی علوم کی خبر دے دی۔ تو علم کی کلیت کا، علم کی ہمہ گیریت کا، علم کی جامعیت کا یہ عالم تھا۔ اس کے باوجود آپ اندازہ کریں نبوت کا اور علم کا تعلق کیا ہے۔ اتنے بڑے عظیم وسیع علم جو ازل سے ابد تک ساری حدود کے اوپر حاوی ہے، محیط ہے، اتنا علم رکھنے کے باوجود اس پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے میرے محبوب دعا کیا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ تو ہر رات آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جو نبی ہر رات علم کا اضافہ مانگتا رہا ہو، اس علم پر جس علم میں کوئی کمی ہی نہ تھی ساری کائنات خلق، امر و خلق میں، اس پر پھر علم کا اضافہ مانگتا رہا ہو، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی علم کی وسعتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو گویا نبوت و رسالت کو اور علم کو اس طرح آپس میں انٹر لنکڈ کر دیا ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے، ریسیپروکلی انٹر ریلیٹڈ کر دیا ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، عین یک دیگر ہیں۔ گویا نبوت نام ہی علم کا ہے، یعنی علم سے مراد علم بالوحی، وحی کا جو علم ہے، نام ہی نبوت اسی چیز کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے علم دیتا ہے، جس کو دیتا ہے وہ نبی ہو جاتا ہے۔
ڈائریکٹ فرشتے کی صورت میں، پھر نبی اللہ کے اس علم کو آگے مخلوق تک کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ یہ بنیادی چیز اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو اب قرآن مجید نے خود اپنے آپ کو، قرآن کو کہا ہے کہ یہ نہ صرف علم ہے بلکہ علم کی تفصیل ہے قرآن۔ خود قرآن مجید کہتا ہے وَفَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، بعد میں اس کا مرتبہ ہدایت ہونا، رحمت ہونا بعد میں بیان کیا، مگر فرمایا وَفَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اس قرآن کو علم پر مفصل کتاب بنا دیا ہے، یعنی اس قرآن کو علم مفصل کا درجہ دے دیا ہے۔ گویا علم کے باب میں اور علم کی کائنات میں کوئی معمولی سا جز بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کی تفصیل قرآن میں نہ ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو کتنا اس کا ادراک اور کتنی معرفت ہے، کس کو کتنی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو فصلناہ علی علم کہہ کر نہ صرف علم بلکہ علم مفصل کا ٹائٹل دیا قرآن مجید کو۔ اسی طرح بگننگ ہوتی ہے سورہ بقرہ میں، جب قرآن مجید کا پہلا تعارف کرایا گیا ہے تو وہ بھی اسے کتاب کہہ کر کرایا گیا، اور کتاب خود ایک علم کا ٹائٹل ہے، علم کی جامعیت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دو خوبیاں اس میں آپ غور کریں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، تو گویا جو کچھ آگے وحی آ رہی ہے اس کو کتاب کہا، اور کتاب ٹائٹل آف نالج ہے۔ یہ وہ علم ہے، یہ وہ کتاب ہے، جامع علم ہے۔ یہ علم کی وہ، اس میں علم کی اتنی جامعیت ہے، علم کی اس قدر ہماگیریت ہے، اتنی علم کی کمپریہنشن ہے، آل ایمبریسنگ نالج ہے یہ کتاب، الکتاب، تو گویا یہ علم کا اشارہ ہے۔ اور پھر دوسری بات لا ریب فیہ، کہ جس کے حق ہونے میں اور جس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے حق اور سچ ہونے میں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، کہ اس علم میں، اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ یہ علم کی مفصل کتاب ہے، بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بیان ہونے والا ہر علم ہر شک و شبہ سے، پروبیبلٹی سے پاک اور صاف ہے، یہ ڈیفینٹ نالج ہے۔ گویا کتاب ہونے کے ناطے یہ سورس آف کمپریہنسو نالج ہے، اور نمبر 2 یہ سورس آف ڈیفینٹ نالج ہے۔ تو قرآن کو کمپریہنسو نالج کا سورس اور ڈیفینٹ نالج، الکتاب اور لا ریب فیہ، ان دو اوصاف کی شکل میں تعارف، پہلا تعارف بھی قرآن مجید میں اس طرح کروایا۔ اب جا بجا اور مختلف مقامات پر قرآن مجید کو علم کہا ہے، وحی الہی کو علم کہا ہے۔ اب میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبوت و رسالت عین علم ہے۔ نبوت کیوں کہ نبوت عبارت ہی وحی الہی کے نزول سے ہے، وحی الہی کی کمیونیکیشن سے ہے، اور وحی الہی علم ہے، اور وہی نبوت ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا، جہاں یہود اور نصارہ کی بات کی جا رہی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس پورے بیک گراؤنڈ میں بات کی جا رہی ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یعنی وہ ہدایت، یہ وہ دین جو آپ کے پاس آ گیا علم میں سے۔ اور اس قرآن مجید کو قرآن مجید نے العلم کہا، اس قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد۔ تو اس قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اس کا ذکر قرآن کرتا ہے، الذی جاءک من العلم، قرآن کو لفظ العلم سے تعبیر کیا ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہو گیا آپ پر، یعنی یہ علم آ گیا، تو لفظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط علم کہا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں اسی مضمون کو ایک اور انداز سے پٹ کرتے ہوئے پھر یہی کہا، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ علم آ گیا، اور العلم سے مراد قرآن ہے۔ اس وحی قرآنی کو جس سے حضور علیہ السلام کی نبوت عبارت ہے، نبوت، اس کو مطلقاً علم سے تعبیر کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے فرائض نبوت کا اور فرائض رسالت کا ذکر ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں بھی ہے، ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ان لوگوں کی بات کرتے ہوئے وہ جو نصارہ کا ایک وفد آیا تھا نجران سے حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے، اور بعد ازاں مجادلہ کی بات ہوئی تو پھر وہ بھاگ گئے،
ان کی بات کر رہا ہے قرآن کے کہ جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ جب یہ قرآن، یہ دلیل، یہ علم آپ کی طرف آ گیا، یعنی جو حق پر مبنی وحی ہے، اس کو قرآن مجید نے دلیل حق بھی کہا ہے، اسی قرآن کو العلم بھی کہا ہے۔ تو آپ نے غور کر لیا کہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو اور اس وحی ربانی کو فقط العلم کہا، اسی سے نبوت اور رسالت محمدی عبارت ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر علم مفصل کہا، اور یہ وہ علم ہے جہاں انسانی وجدان کا، اگر وہ علم اور یہ ایک ہی چیز ہوتے تو پھر تو نبوت کا کوئی نہ ضرورت تھی نہ کوئی حاجت تھی۔ یہ وہ علم ہے جہاں انسانی ذرائع سارے جواب دے گئے، تو اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم بالوحی نے، وحی ربانی کے اس عطا کردہ علم نے، جو علم نبوت و رسالت ہے، اس نے انسانیت کا دامن تھام لیا کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے پھر قرآن کہتا ہے، وہ جو آیت جو میں نے آج بگننگ میں پڑھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث فرمایا، وہ کرتے کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تو اس میں بھی آپ دیکھیے تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تو آیتوں کا تلاوت کرنا بھی ایک پروسیس آف نالج ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یہ پروسیس آف پیوریفیکیشن ہے۔ اور بڑی سمپل ریزن ہے اس کی کہ نالج کبھی بھی بینیفیشل نہیں ہوتا جب تک قلب اور باطن اور مائنڈ پیوریفائی نہ ہو۔ دل و دماغ، ہارٹ اینڈ مائنڈ جب تک پیوریفائی نہیں ہے، ان کے اندر غلاظت ہے، اس وقت تک نالج بینیفیشل نہیں ہوتا، نالج نور نہیں بنتا، اندھیرا رہتا ہے۔ اس لیے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تو پہلا فرمایا آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں تم پر، یہ ایک نالج ہے۔ یزکیکم، یہ اس نالج کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹو پیوریفائی دا ہارٹ اینڈ مائنڈ، تاکہ نالج بینیفیشل ہو جائے۔ تو دس از دا ریکوائرمنٹ، پری ریکویزٹ، اس نالج کو بینیفیشل بنانے کی پری ریکویزٹ ہے، پری کنڈیشن ہے جو ساتھ تزکیہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، تاکہ علم پھر نفع مند ہو جائے، نفع بخش ہو جائے، فیض رساں ہو جائے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر یہ تمہیں کتاب، اس قرآن کا علم دیتے ہیں۔ پھر چوتھے درجے میں فرمایا والحکمہ، پھر وزڈم عطا کرتے ہیں، یہ پھر اپ گریڈڈ نالج ہے۔ علم کی حکمت، علم کے اندر دانائی، دانش، حکمت کا مرتبہ بلند مرتبہ ہے۔ دونوں چیزیں ہیں جو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے وصف نبوت کے طور پہ آتیناہ علما و حکما و علما، علما و حکمتاً اکٹھا جمع بیان کیا۔ اور پھر پانچویں درجے میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 تھی۔ اور پھر تمہیں وہ کچھ تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے جو فرائض نبوت اور فرائض رسالت ہیں، 5 بیان کیے ہیں۔ تلاوت آیات، دوسرا تزکیہ نفوس، تیسرا تعلیم کتاب، چوتھا تعلیم حکمت، اور پانچواں تعلیم اسرار یا تعلیم مغیبات کی تعلیم، خفیات جو مخفی ہیں، اسرار ہیں جو تم نہیں جانتے اپنے کسی بھی ذریعے سے۔ اب آپ دیکھیے ما لم تکونوا تعلمون، جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے اور نہ جان سکتے تھے، یعنی یہاں نفی ہو گئی حواس کی، عقل کی، وجدان کی، کہ جو تمہارے ذرائع علم ہیں ان سے جو حقائق کو تم نہیں جان سکتے تھے، ان کے ذریعے جن لطائف کو تم نہیں جان سکتے تھے، ان کے ذریعے جن دقائق کو تم نہیں جان سکتے تھے، ان کے ذریعے جن معارف کو تم نہیں جان سکتے تھے، ان کے ذریعے جن اسرار و رموز کو تم نہیں جان سکتے تھے، ان کے ذریعے اس کائنات اور عالم موجودات کی جن حقیقتوں کو تم نہیں جان سکتے تھے، نہ جانتے تھے نہ جان سکتے تھے، یعلمکم، اس رسول کے پاس وہ علم ہے کہ تمہیں وہ بھی بتاتا اور سکھاتا ہے۔ تو 5 فرائض بیان کیے گئے، فرائض پنجگانہ نبوت و رسالت محمدی کے، اور 5 کا جو مرکز و محور اور نیوکلیس ہے وہ علم ہے۔ اس کے بعد پھر آگے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کوٹ کرتا ہوں، وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 اور 55 کو اگر پڑھیے تو وہ مقام ہے جہاں عزیز مصر کو آپ فرماتے ہیں، اور قرآن مجید نے ان کا یہ جملہ کوٹ کیا ہے، ارشاد فرمایا قال اجعلنی
علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ نے فرمایا عزیز مصر کو کہ مجھے زمین کے خزانوں پر متمکن کر دے، جو اپنی پوری جو اسٹیٹ آف ایجپٹ ہے، جو ایجپٹ کی پوری ریاست ہے، اس کے جو فائنانسز ہیں اس کا مجھے سربراہ بنا دے۔ میں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، یعنی بجٹنگ بھی کر لیتا ہوں، اور خسارے سے محفوظ بھی کر لیتا ہوں، اور کرائسس کے حالات سے نبٹ کر اس کی اکانومی کو بچا بھی لوں گا، ریاست کی اکانومی کو بچا بھی لوں گا۔ علیم، اور میں صاحب علم بھی ہوں، اس کو ڈیولپ کرنا بھی جانتا ہوں۔ تو اس کے علم بھی ہیں میرے پاس، اور اس کو محفوظ کرنے کی میری ٹیکنیک بھی ہے۔ تو یہاں پھر گویا حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک انیشیٹو لے رہے ہیں، اور اپنے مرتبہ نبوت میں جو اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں وہ حفیظ علیم کی، اس میں پھر علم کو اجاگر کیا ہے۔ پھر اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں قرآن مجید آپ ہی کا ذکر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا پھر فوق کل ذی علم علیم کے حوالے سے علم کے مرتبوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بات کرتا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ یوسف علیہ السلام کی بات کی ہے کہ جو بادشاہ مصر کا قانون تھا اس کے تحت وہ اپنے بھائی کو اریسٹ نہیں کر سکتے تھے، ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے، کوئی لا آف ڈیٹینشن وداؤٹ اینی ریزن نہیں تھا۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک معلوم ہوا کہ ڈیٹینشن وداؤٹ اینی لیگل ریزن، یہ جو آج ہیومن رائٹس کا حصہ ہے کہ ہیومن رائٹس میں یہ کہ کسی کو آپ ڈیٹینشن میں نہیں رکھ سکتے، ڈیٹین نہیں کر سکتے، بغیر اس کے جرم کے اور گناہ کے کسی کو آپ قید خانے میں کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے، ڈیٹین نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو سب کچھ ہوتا ہے، یعنی ہماری سوسائٹی میں تو جس کو چاہیں تو ججوں کو ہی پکڑ کے ڈیٹین کر دیں، بند کر دیں، مہینوں تک اس کو قیدی بنا دیں، چیف جسٹس، ملک کے پورے چیف جسٹس کو ہی مہینوں تک قیدی بنا دیں، ڈیٹین کر دیں، عام آدمیوں کو بغیر سبب بتائے پکڑ کے ڈیٹین کر دیں۔ بین الاقوامی قانون مغربی دنیا نے اندھیر نگری کر دی ہے، جس کے اوپر ان کو شک گزرے بغیر ریزن بتائے 90 دن کے لیے 6 ماہ کے لیے اٹھا کے ڈیٹین کر دیں، اریسٹ کر دیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں اریسٹ کیا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، مگر آج ہیومن رائٹس کا نام لینے والے خود ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہیومن رائٹ ہے کہ نو ڈیٹینشن وداؤٹ کرائم یا وداؤٹ اینی ریزن، اب اس کا قرآن ذکر کرتا ہے 1500 سال پہلے۔ اندازہ کیجئے، فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہ قانون کے، ملک کے قانون کے تحت بغیر کسی اس کے جرم کے ارتکاب کے یا کسی سالڈ لیگل ریزن کے اس کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن مجید نے ایک پرنسپل دیا ہے ہیومن رائٹس کے باب میں۔ خیر آگے فرماتے ہیں پھر الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اب یہ انبیاء کی بات اور اس میں یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ تمام انبیاء کی شان کا ذکر ہے، چونکہ بیان یوسف علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ فرمایا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر مرتبہ علم کے اوپر ایک مرتبہ علم ہے، ہر مرتبہ نبوت کے اوپر ایک مرتبہ نبوت ہے۔ علم کے باب میں ہم نے کئی درجے بنائے ہیں، کسی کو اس سے اوپر، کسی کو اس سے اوپر، کسی کے اوپر، اور کسی کو سب سے اوپر درجہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں بیان کیا، اور یہ سورہ حجر آیت نمبر 49 سے 53 تک بیان آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کچھ ملائکہ آئے مہمان بن کر، قرآن کہتا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ، ان کو سنائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، گھر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ قال انا منکم وجلون، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والے اور ہم، آپ اجنبی لوگ ہیں تو آپ کی اجنبیت کی وجہ سے ہم ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل، نہیں فکر مند نہ ہوں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو علم والے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری تھی۔ اب حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سنا رہے ہیں ولادت سے پہلے۔ اب اندازہ کریں، اب بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا،
اس کی پیدائش ہونی ہے اور پیدائش ہو کے اس نے نبی ہونا ہے، تو اس کے جو کہ نبی ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی تعریف جو بیان کی جا رہی ہے، ڈسکرپشن ان کے اوصاف و کمالات کی، وہ بھی ہے وہ یہ ان الفاظ سے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک بہت علم والے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں، بڑے علم والا بیٹا ہوگا۔ تو گویا یہاں اس کی نبوت کا ذکر ہی کثیر اور بڑا علم کہہ کے بیان کیا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید نے سورہ النمل میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا، اس کا ایک مختصر حصہ میں نے کل کی نشست میں بیان کیا تھا، مگر اب اس کا پورا جامع آیت کے پورا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بہت عظیم علم عطا کیا، اور پھر جب ان کو علم مل گیا داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام ایک علم کثیر سے بہرہ یاب ہو گئے، فیض یاب ہو گئے، شرف یاب ہو گئے، تو دونوں نے کہا، عرض کیا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے کثیر بندوں کے اوپر فضیلت عطا کی، کثیر بندوں پر افضلیت عطا کی۔ تو آپ دیکھیے وہ جو کثیر بندوں پر، مخلوق خدا پر اور کائنات انسانی کی اکثریت پر جو فضیلت کا بیان کیا کہ ہمیں افضلیت عطا کی، اس کی بنیاد علم کو رکھا۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، ساتھ ہی ایڈریس کرتا جاؤں تاکہ وہ ادھار نہ رہ جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نبی تو سب سے افضل ہوتے ہیں، تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، کہ اللہ کے مومن بندوں میں سے بہت بھاری اکثریت کے اوپر فضیلت عطا کی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب مومنوں کے اوپر فضیلت عطا کی؟ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ ہاں، سادہ سا جواب ہے، کلیئر کر دوں، اس لیے کہ یہ بھی ان کا علم ہے۔ یہ کہنا کہ علی کثیر، کہ اپنے مومن بندوں کی بڑی اکثریت کے اوپر ہمیں فضیلت عطا کی، یہ کہنا، کثیرن کا لفظ بولنا، یہ بھی ان کے عظمت علم ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ عباد المومنین میں مراد صرف امت ہی نہیں ہے، انبیاء بھی ہیں جو ان سے درجے میں کم ہیں اور یہ ان سے درجے میں اوپر ہیں۔ تو فالوورز ہی مراد نہیں ہیں بلکہ پروفٹس بھی اس سے مراد ہیں۔ تو جب انہوں نے اشارہ تمام عباد مومنین کی طرف کیا تو انہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آنے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود تاجدار کائنات نبی آخر الزماں سیدنا محمد مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ جب اشارہ تمام عباد مومنین کی طرف تھا جن میں انبیاء اور ان کی امم سب شامل تھی، تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ سب عباد مومنین پہ فضیلت دی؟ وہ تو خود حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے۔ تو کثیر اس لیے کہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اور دیگر اولو العزم جو اونچے مرتبے کے انبیاء ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہو جائیں، یہ بھی ان کا علم تھا، جانتے تھے۔ پھر قرآن مجید نے اسی سے آگے آیت نمبر 15 اور 16 میں آگے ارشاد فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور پھر سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ وقال یا ایھا الناس، اب وہ بولے، لوگوں کو خطاب کیا، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں علم دیا گیا ہے پرندوں کی بولیوں کا بھی۔ تو پھر آپ دیکھیے جب وہ وارث بنے تو ان کے مسند نبوت پر، مسند سلطنت پر فائز ہونے کے بعد پہلے خطاب کا غالباً یہ ذکر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود، جب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے تو چونکہ اس کے ساتھ ذکر ہے تو پھر انہوں نے سب سے پہلا خطاب اپنی امت سے اور عالم انسانیت سے اور اس سوسائٹی سے کیا، تو کہا علمنا منطق الطیر۔ تو پہلے خطاب میں بھی جو اپنی فضیلت کا مدار رکھا وہ علم پر رکھا گئی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، اور یہ جو علم اور ہر چیز کا علم اور ہر چیز کے اوپر سلطنت و قدرت دی گئی ہے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح فضل اور فضیلت ہے۔ تو گویا انہوں نے پہلی فضیلت پھر علم کی بیان کی۔ اس کے بعد سورہ قصص میں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے، جس کو میں پہلے بیان کر چکا، مگر اب یہ اس آیت کو اس وقت میں نے ریلیونٹ حصہ کیا پچھلے دن، آج تکمیل کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی کمال شباب کو پہنچ گئے اور
پھر وستوا میں بھی یہی ہے کہ ان کے تمام جو قوا ہیں اور ان کی صلاحیتیں ہیں اور ان کی استعدادیں ہیں وہ بھی اپنی کمال پر پہنچ گئیں. تو آتیناہ حکماً و علما، تو ہم نے ان کو نبوت سے بہریاب کیا. وہ میں نے عرض کر دیا کہ نبوت بالقوہ تو انہیں پہلے مل چکی ہوتی ہے، بالفعل سے مراد ہے، بالفعل دی یعنی اس کا اعلان کرایا. و علما، اور انہیں ایک غیر معمولی عظیم علم سے ان سے فیضیاب کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہاں فرمایا اس طرح ہم اپنے محسن بندوں کو، نیکوکار مقرب بندوں کو جزا دیا کرتے ہیں. گویا علم ایک اتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے نبوت و رسالت کا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح ہم ان کو جزا دیتے ہیں. ایک اور مقام پر بھی قرآن مجید میں سورہ الذاریات میں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات ایک اور انداز میں کہ انہوں نے ان کو بہت بڑے علم والے بیٹے کی بشارت دی. آپ نے دیکھا کہ یہاں ان تمام مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کو اور ان کی رسالتوں کو علم کے ساتھ پھر متعین کیا ہے، مخصوص کیا ہے. پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، جو صحیفہ سلیمانی تھا، اس وحی کو علم کہا قرآن نے. ارشاد فرمایا سورہ النمل میں جب آپ نے ملکہ سبا کا تخت منگوانے کے لیے کہا اپنے درباریوں کو کہ ہے کوئی جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے قبل، تو اس وقت ایک جن اٹھا. وقال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جنات کا سردار اٹھا آپ کے درباریوں اور آپ کی امتیوں اور آپ کی خدمت گزاروں میں سے. اس نے کہا وہ تخت جو 1000 میل یا کم و بیش اتنی مسافت پر تھا، ملکہ سبا کا، بلقیس کا تخت ملک یمن سے، وہ میں لا سکتا ہوں. اور لانا کہاں ہے؟ القدس میں، یروشلم جو آج کا یروشلم، القدس میں جو سلیمان علیہ السلام کا مرکز سلطنت تھا، پایا تخت تھا، وہ میں ملکہ بلقیس کا یمن سے، ملک سبا سے وہ تخت لا سکتا ہوں. کتنا جلد لا سکتے ہو؟ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے. آپ نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں فرمایا. یا اس نے کہا آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پیش کر سکتا ہوں. دونوں معنی ہے، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پیش کر سکتا ہوں 1000 میل سے تخت لا کر، یا آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پیش کر سکتا ہوں. لیکن بہر صورت آپ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. اب جس آفر کو قبول کیا وہ الفاظ سننے والے ہیں. پھر ایک اور شخص اٹھا آپ کی امت کے اولیاء میں سے، آصف بن برخیہ اس کا نام ہے. قرآن کہتا ہے، اور قرآن اس کو ڈسکرائب کیسے کرتا ہے؟ فرمایا وقال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر ایک اور شخص اٹھا آپ کے درباریوں اور آپ کے امتیوں میں سے اور آپ کے اصحاب میں سے جس کے پاس ان پر نازل ہونے والی کتاب کا علم تھا. اب علم کی قوت کا ذکر کیا. یہ علم وہ تھا جو علم نبوت میں سے اس کو فیض ملا تھا. علم نبوت سلیمانی کا حصہ تھا. علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس ملکہ سبا بلقیس کا تخت 1000 میل کی مسافت سے میں یہاں لا سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر سکتا ہوں. آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر سکتا ہوں. اب بولیے فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. آپ نے آنکھ جھپکی اور جھپک کے جو آنکھ کھولی تو اس سے پہلے تخت موجود تھا. اس شخص نے الذی عنده علم من الکتاب، جو آپ کی کتاب صحیفہ سلیمانی کے علم کا حامل تھا، علم نبوت کا فیض یافتہ تھا. تو اس نے کہا جب تخت سامنے دیکھا تو عرض کیا کہ حضور یہ میرے اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اللہ کا فضل ہے مجھ پر. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس کی پیشکش بھی قبول کی، چونکہ اس کی پیشکش کے پیچھے کتاب سلیمانی کا، نبوت سلیمانی کا علم ہے. وہ علم نبوت سلیمانی کا فیض یافتہ ہے. پیشکش بھی کی اور یہ بھی پیش کی کہ پھر وہ اس کمال کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، اللہ کے فضل سے یہ عنایت ہے ساری. اور آنکھ جھپکنے سے پہلے اس میں اس بات کرامت بھی ہے. وہ نبی نہیں تھا، الذی عندہ علم من الکتاب نبی نہیں تھا. نبی تو سلیمان علیہ السلام، وہ تو آپ کا ایک صحابی ولی تھا. اور 1000 میل پر پڑا ہوا
ایک تخت کتنی بڑی جسامت کا ہوگا. میں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ کتنے گز چوڑا، کتنے گز لمبا، کتنا بھاری وزنی، ان تفصیلات میں نہیں جاتا. جتنا بھی تھا باصورت تخت تھا. اور اس زمانے تخت کی جو بہت بڑائی ہے اور لمبائی چوڑائی اور وزن، اسی پر ہی اس کے تخت کی عظمت جانچی جاتی تھی. وہ تخت ایک ولی آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس نے وہاں موجود کر دیا. تو فزیکل پریزنس تھی، وہ صرف امیجنری نہیں تھی، کہ امیجن نہیں تھا، اس کا امیج نہیں تھا، ایکچول فزیکلی موجود کر دیا. فلما رآہ مستقرا عندہ، آنکھ کھولی تو وہ تخت موجود تھا. تو یہ اس بات کرامت ہے قرآن مجید سے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی اور ایک ولی 1000 میل کی مسافت سے اتنا بڑا وزنی وسیع و عریض تخت ایک آنکھ جھپکنے کے لمحے میں 1000 میل سے یہاں پیش کر سکتا ہے، تو کیسے آیا؟ وہ گیا بھی، آیا بھی اور لے بھی آیا. یا یہیں کھڑے ہو کر اپنی قوت روحانی اور تصرف سے تخت کو موجود کر دیا. اگر امت سلیمانی کا ایک ولی اتنے بڑے تصرف کا حامل اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے علم نبوت کے فیض سے، تو امت محمدی کے اولیاء کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا؟ وہ آنکھ جھپکنے میں مختلف جگہوں پر کیسے حاضر نہیں ہو سکتے، اور تصرفات طرح طرح کے شرق تا غرب کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ قرآن مجید کی نص اس کے اوپر ثبوت ہے. لیکن بنیادی چیز ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، بحث کے جس راستے پر، وہ یہی کہ نبوت سلیمانی کو پھر علم سے تعبیر کیا ہے اور اس کے فیض یافتہ کو کہا الذی عنده علم من الکتاب. اس کے بعد پھر سورہ القصص کی آیت نمبر 78 میں پھر ارشاد فرمایا انبیاء کی زبان سے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی. تو اللہ کے نبی، ان کے پاس جو اللہ کی وحی آتی تھی، تو اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ کہا کرتے تھے کہ میں جو کچھ تمہارے پاس بیان کرتا ہوں یہ اس علم کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوتا ہے، جو میرے پاس ہے علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ، اس کی بنیاد پر میں تمہارے پاس ہدایات لاتا ہوں. تو گویا ہر نبی کی زبان سے یہی نکلا کہ ہر نبی نے اپنی وحی کو علم کہا، ہر نبی نے امت کو عطا کی جانے والی ہدایت جو اس کے ذریعے ہو رہی تھی اس کو علم کہا، اور علم من عندی کہا، یہ میرے پاس علم ہے. تو اب جب اللہ نے عطا کر دیا تو پھر اس نبی کا علم بن گیا. اصلاً وہ علم الہی تھا، جب فرشتے کے ذریعے نبی پر وارد کر دیا، نازل کر دیا، اور تو وہ علم نبوت بنا دیا. جو علم وحی تھا وہ علم نبوت بن گیا. اس لیے کہتے تھے علم عندی، وہ جو علم ہے میرے پاس. تو قرآن مجید نے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اسی طرح پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مزید فرمایا. قرآن مجید میں ہے یوسف علیہ السلام کے لیے پھر کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکن عطا کیا، سلطنت اور حکومت عطا کی، اقتدار عطا کیا. اور وَلِنُعَلِّمَهُ، اور ہم نے ان کو تعویل حدیث، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. تو یہاں پھر زور اس تعویل الحدیث کے علم پر دیا کہ نبوت کی شان ان کی علم میں تھی. اور بائی دی وے دوسرا نقطہ ایک اور عقیدے کے لیے یہاں سے اسٹیبلش ہو گیا نص قرآنی سے کہ من تعویل الاحادیث، ہم نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. تو قرآن مجید کی اس نص صریح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خواب حق ہوتے ہیں. میں اس کے اوپر کسی پچھلی نشست میں بڑی مفصل گفتگو کر چکا ہوں، گفتگو پہلے کر چکا ہوں خواب کی حقیقت پر، مگر قرآن کی نص سے قرآن مجید نے یہ فرما دیا کہ خواب ہوتے ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے. خوابوں کے وجود کا مطلقاً انکار کرنا نص قرآنی کا انکار ہے، یہ کفر ہے. بعض لوگ محض اپنی جہالت کی وجہ سے، بے علمی اور کم علمی کی وجہ سے، یا بعض وجوہ کی بنا پر اپنے تعصب کی وجہ سے خواب کا انکار کرتے اور خواب کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، واضح رکھ لیں. یہ کو اولیاء اللہ کی، صوفیاء کی، اہل اللہ کی، صالحین کی، یا بعض علماء کی کو گھڑی ہوئی شے یا گھڑا ہوا تصور نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی نص کا عقیدہ ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کا علم ہم نے حضرت یوسف کو عطا کیا تھا، انہیں معبر بنایا تھا، مؤول بنایا تھا تعبیرات رویا کا، خوابوں کا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. یہ ان کا فیض نبوت تھا اور ان کا خاصہ نبوت تھا. تو یہاں بھی لفظ علم کے ساتھ تعبیر کیا ہے. پھر قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی طرح کیا.
اور ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر وہی بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا، اشیاء کے اسماء کا، ان کے افعال کا، ان کے خواص و صفات کا علم عطا کیا۔ ملائکہ پہ پیش کیا تو وہ معذرت خواہ ہوئے، عرض کیا باری تعالیٰ ہم تو وہی کچھ علم رکھتے ہیں جو تو نے عطا کیا ہے، یہ کل علم جو تو نے عطا کیا یہ تو شان نبوت آدم ہے، یہ تو نبوت کی شان ہے۔ تو پھر موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام اب آپ ان تمام ناموں کو ان کے سامنے بیان کر دیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے وہ سارے اسماء، ما افعال و خواص و صفات بیان کر دیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ اس حصے پر گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، مگر اگلا حصہ ریلیونٹ ہے۔ فرمایا وَعَلَمْ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علم نبوت کا اظہار کرا دیا اور کرامت نبوت اور عظمت نبوت اور رفعت نبوت جب دکھا دی علم کی قدر و منزلت اور علم کی عظمت کی شکل میں، تو پھر اس پر اللہ پاک نے دوسرے کلمات سے جواب دیا۔ فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا جاننے والا ہوں۔ یعنی علم کا اظہار آدم علیہ السلام کر رہے ہیں، بتا آدم علیہ السلام رہے ہیں مختلف اشیاء کے نام، خواص اور صفات، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی جو ان کے اوپر اظہار فرما رہا ہے وہ اپنے عالم غیب السماوات والارض کا ہونا اظہار فرما رہا ہے کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا عالم ہوں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نبوت کا علم در حقیقت علم الوہیت کا فیض ہوتا ہے، نبوت کا علم علم الوہیت کا پرتو ہوتا ہے، علم نبوت و رسالت علم الوہیت کا آئینہ دار اور عکاس ہوتا ہے، چونکہ اللہ کا علم غیب کا علم ہے، آسمان اور زمین کے غیب کا عالم ہے اللہ، اس لیے وہی علم اللہ پاک اپنے انبیاء اور رسولوں کو عطا کرتا ہے جتنا چاہتا ہے ان کی شان ان کی ضرورت کے لائق۔ تو گویا نبوت کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا عکس اور آئینہ دار ہوتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، یہ علم شہادت ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اور جس سے تم آگاہ نہیں ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو نبوت کا علم بھی اس چیز پر بھی حاوی ہے جو تمہیں معلوم ہے، اور ان چیزوں پر بھی حاوی ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مقامات پہ اس پر زور دیا۔ یہاں پھر فرمایا سورہ بقرہ میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتک، حضور علیہ السلام کی آمد کے لیے، بعثت اور ولادت کے لیے ایسے رسول ان میں مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان کا تزکیہ کریں بے شک تو ہی حکمت والا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں بھی جاری رکھیں گے تاکہ علم اور نبوت و رسالت کے باہمی تعلق کو پورے قرآن مجید کے جستہ جستہ مقامات سے ایک جامع مطالعہ کی شکل میں سمجھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔